اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. You're watching Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that looks and discusses issues and stories which concern the Muslim community in the UK and Europe. And as always, being Flashpoint, we try and bring you stories and issues which matter to you and your family, likewise to me and my family. Such an issue is children in care. When, due to domestic problems or whatever, children are taken by the local authorities into care. That's the topic today, children in care. آج کے ٹاپک ہے بڑا عجیب و غریب ہے اس لحاظ سے کہ یہ بچوں کے بارے ہے کہ جب کسی گھر میں والدین کی ناچاکی کی وجہ سے یا کوئی ایسے کوئی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو لوکل اتھارٹی ہوتی ہے یعنی کہ کونسل آپ کی وہ بچوں کو کیئر میں لے لیتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کو وہ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. یہ جو اگر دیکھا جائے جسے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ سے دیکھا جائے سامنے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو ایک موقع مل جاتا ہے اپنی کہہ لیں کہ پاسٹ کو ماضی کو تھوڑا سا بھولنے کا تاکہ دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر سکیں, یا پھر ان کو ایک وقفہ مل جاتا ہے جس میں ان کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ پہلے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, تاکہ بچے جو ہیں اپنے ذہن میں وہ اپنی بات بنا سکیں کہ ان کے لیے اس کے بہتر کیا ہے اور کہاں سے کہاں انہوں نے جانا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے چلڈرن کیئر کا کہ لوکل اتھارٹیز جو ہیں ان کے پاس کیئر ہومز جو ہیں وہ کم ہیں, وہ بچے زیادہ ہیں. یا پھر جیسے کہ لنڈن اور لنڈن کے جو علاقے ہیں اراؤنڈ لنڈن ان میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو کیئر ہومز ہیں وہ اتنے ان کو مہنگے پڑتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے کونسل کے لیے کہ بچوں کو کسی دوسری کونسل کے حوالے کر دیں 100 میل دور, 50 میل دور, 30 میل دور لنڈن سے, تاکہ جو خرچات ان کے کم ہو جائیں. اب یہاں سے مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بچے جب کیئر میں جاتے ہیں تو ان کا اگر تو والدین نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ والدین نے نہیں کی ہے, پھر والدین کا پورا حق ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ملے. لیکن اگر بچوں کو وہ لے گئے 50 میل دور یا جتنا بھی فاصلہ دور ان کو لے گئے, پھر والدین اپنا حق کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو ان کی سراؤنڈنگ سے, مثال کے طور پہ مانچسٹر کے بچے ہیں, کسی علاقے کے مانچسٹر میں وہ کمفرٹیبل ہیں, مانچسٹر کو وہ جانتے پہچانتے ہیں, یہاں کے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ جانتے ہیں. سو اگر آپ ان کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں مانچسٹر میں لے جائیں پھر بھی وہ اپنا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا حصہ ہیں, کیونکہ لوگوں کو جانتے ہیں تھوڑا سا وہ. لیکن اگر ایک بچے کو جس کی عمر 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال, اس کو آپ یہاں سے 100 میل دور لے جاتے ہیں, 50 میل دور لے جاتے ہیں, اب اس بچے کے لیے ہر چیز نہیں ہوگی ڈفرینٹ, بچہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. جب وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں موقع مل جاتا ہے ان لوگوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں, بچوں کو غلط استعمال کرنے والے ہیں, جو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ان کے ذہن ہے, کیا ان کی زندگیاں ہیں, کیا وہ لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. ان کو موقع مل جاتا ہے کہ بچوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں کون سے بچے لون لیے ہیں, لون ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہومز کہاں ہیں. یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ جو کونسلز ہیں
وہ ہومز کو چھپا کے رکھتی ہیں، ان کا ایڈریس نہیں دیتی. بڑی مشکل سے ایڈریس ملتا ہے بچوں کے کیئر ہومز کا کاؤنسل سے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے بدوائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ہومز کہاں ہیں. یہ تو ہوگی ہماری جنرل بات. اب آپ آئیں اپنی کمیونٹی کی طرف تاکہ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں بچے ہیں، چاہے گورے ہیں کالے ہیں جو بھی ہیں، بچے ہیں. ان کو حفاظت کی، پیار کی، کہہ لیں کہ ڈائریکشن کی، رسپیکٹ کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرسٹ کی ان کو ضرورت ہے، کہ کوئی ان کو ٹرسٹ کرے اور وہ کسی کو ٹرسٹ کر سکے. اگر آپ یہی پیمانہ رکھیں تو پھر جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں پھر آ کے ایک مسئلہ پھر تھوڑا سا اور بن جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہمارا وے آف لائف وہ بھی تھوڑا سا فرق ڈال دیتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جس لیے میں یہ آپ کے لیے یہ ٹاپک لایا ہوں کہ وہی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے فاسٹر پیرنٹس کم ہیں، بہت ہی کم ہیں، اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں گوروں کے پاس، کالوں کے پاس. اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو جو لوگ ان کو پناہ دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں ان کو لے کے آ رہے ہیں، وہ انسانیت کا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے بچوں کو ایک جگہ دے رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو تحفظ ملے. اس کا ان میں کوئی ان کا مطلب اس میں کوئی ان کی کوتاہی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، کوئی غلطی نہیں. اپنی طرف سے وہ اپنی طرف سے بہتر کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کا ماحول اور ہو، تہذیب اور ہو، پھر جب وہ جاتے ہیں نان مسلمس کے پاس ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے. لڑکیاں ہو یا لڑکے، اور ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم لڑکیوں کو تھوڑی زیادہ اس چیز میں سینسٹیو ہوتے ہیں. اس لیے ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، ہماری کیا سوچ ہے، یہ ہم کتنے انوالوڈ ہیں، یہ ہم کتنا اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دیکھیں 46% بچے جو ہیں جب ان کو کیئر میں لیا جاتا ہے تو ان کو آؤٹ آف ٹاؤن، مطلب کسی دوسرے شہر میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. 44% کم سے کم 20 میل وہ گھر سے اپنے سے ان کو دور بھیجا جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا. اگر ہمارے بچے جو ہیں کسی اور شہر میں چلے گئے، ایک اور مسئلہ بن گیا، بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو چھپانا والدین سے یا ان کے گھر والوں سے یا ان کے ابیوزر سے لازم ہوتا ہے. ان حالات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں واقعی بچوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور کہہ لیں کہ جیسے کہ رات کے اندھیرے میں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ بچے کہاں ہیں، تاکہ وہ محفوظ رہیں. لیکن یہ تو ہے وہ کیس جہاں پہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کسی نے زیادتی کی، چاہے گھر والا ہے چاہے باہر والے ہے. جنرلی جو بچے کیئر میں جاتے ہیں وہ یا تو جاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے لیے کہ گھر میں نچاکی ہے کسی کے والدین کی آپس میں، یا پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی والدین جو بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، بچوں کیئر نہیں کر سکتی،
باپ اس قابل نہیں ہے، بچوں کو لے جاتے ہیں بچوں کی بہتری کے لیے. اس لیے نہیں کہ والدین خراب ہیں یا کوئی ان میں کوئی خامی ہے، صرف بچوں کی بہتری کے لیے وہ والدین کو موقع مل جائے کہ وہ صحت یاب ہو کے دوبارہ اپنے بچے واپس لے لیں. لیکن اگر بچوں کو آپ 20 میل 30 میل دور لے گئے تو جو کوئی پہلی والدین اگر بیمار ہیں، علیل ہیں، نہیں اس طرح وہ گاڑی ان کے پاس نہیں ہے یا ٹرانسپورٹ کی ان کو دقت ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو ملیں گے؟ ان کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر فاسٹر پیرنٹس جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور فاسٹر ایجنسیز کو، کاؤنسلز کو کانٹیکٹ کر کے اپنا نام دیں، ان کا ویٹنگ پروسیجر جو ہے اس کے تھرو اپنا پورا وہ پروسیجر پورا کر کے تو فاسٹر پیرنٹس بن جائیں، تو یقیناً ہمارے بچے جو ہیں جو آج شہر سے باہر جا رہے ہیں وہ شہر سے باہر نہیں جائیں گے. کاؤنسل کے پاس چوائس ہوگی کہ مسلمان بچوں کو مسلمان پیرنٹس کے ساتھ، فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ پلیس کیا جائے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، دیکھیں کہ جو ہومز ہیں، اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے، جو ہومز کاؤنسل نے بنائے ہوئے ہیں، میں تمام کاؤنسلز کی بات کر رہا ہوں، ایک کاؤنسل کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. جو ہومز کسی کاؤنسل کے ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ ڈرگ یوز، پروسٹیٹیوشن اور بھی جو کہہ لیں کہ نازیب کام ہے، ان علاقوں میں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہومز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ سب سے سستی پراپرٹی ان علاقوں میں ہوتی ہے. مقصد کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ بجائے اس چیز کے کہ بچوں کی بہتری ہو، بچے اور خراب ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا میل ملاپ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جا کے ان علاقوں میں جن سے شاید وہ اگر اپنے گھر میں رہتے ان سے ملاقات نہ ہوتی. یہ بھی پہلو ہے. اس وقت 4890 بچے جو ہیں وہ کیئر میں آن ایوریج ہوتے ہیں اتنے. ان میں سے ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ مسلمان بچوں کی ہے، اور ان مسلمان بچوں کے لیے جو فاسٹر پیرنٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہے. آپ نے میرا ایک ہو سکتا پہلے بھی کبھی دیکھا، میں نے ایسا ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسے بھی کیس ہیں کہ 9 برس ہو گئے کہ بچے جو ہیں کیئر میں، مسلمان بچیاں کئی کیس میں 5 برس ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو فاسٹر پیرنٹس جو وہ نہیں ملے، وہ گوروں کے پاس ہیں. اب وہ جو بچے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اب والدین جو ہیں وہ ایسے ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی صحیح نہیں کر رہے، وہ بچوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی صحیح نہیں کر رہے. تو مقصد آپ سمجھ گئے ہیں. بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہماری کمیونٹی نے یہ خود فیصلہ نہیں کرنا، اور یہ فیصلے کی بات یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مساجد میں بات ہو، کوئی کمیٹی بنے گی، نہیں. یہ ہر بندے نے اپنے دل میں اپنے گھر بیٹھ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے میاں یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے کہ بھئی کیا ہم کسی بچے کو فاسٹر کر سکتے ہیں. فاسٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک مخصوص عرصے کے لیے اپنے گھر میں ان کو اپنے بچوں کی طرح پالنا. وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، سال بھی ہو سکتا ہے، 6 سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہر بندے کے اپنے ضمیر کی بات ہے.
اپنے اس کے گھریلو کہہ لیں کہ سچویشن کی بات ہے کہ وہ اب خود اسیس کریں کہ کیا وہ ایک کسی بچے کو یا 2 بچوں کو یا 3 بچوں کو جو بھی ہے، کیا وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کر سکتے ہیں، ان کو جگہ دے سکتے ہیں، ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سوشل سروسز جو ہیں وہ آپ کو پوری بیک اپ پرووائڈ کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کچھ بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں 58% جو ہے بچے وہ کاؤنسل کوشش کرتی ہے کہ اپنے علاقے میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، پیچھے رہ گئے 42%۔ وہ جو ہیں بچے اب وہ جاتے ہیں باہر، اور انہی بچوں میں ہمارے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فاسٹر پیرنٹس نہیں ہیں۔ 16 ایسی کاؤنسلز ہیں، 16 کاؤنسلز ہیں جو کوئی بھی بچے اپنے علاقے میں نہیں رکھتے۔ ایک بچہ بھی جو کاؤنسل میں کیئر میں لے رہی ہے ان 16 کاؤنسل کے علاقوں میں، وہ سارے کے سارے دوسرے شہروں میں ان کو بھیجتے ہیں۔ سو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ ہم نے خود نکالنا ہے۔ ہر بندے نے اپنے گھر بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں گے کہ نہیں۔ اسی طرح ہی جو مائیکل گوو ہے، ایجوکیشن منسٹر جو ہے، اس نے کہا ہے کہ ڈیکینٹنگ چلڈرن ان دس وے از انڈیفینسیبل۔ مطلب ڈیکینٹنگ ہوتا ہے کہ بچوں کو کہنا کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دینا، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی بھیانک ہے، یہ تو اس کا تو کہہ لیں کوئی ایکسکیوز ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ بھی کیا کریں، سسٹم ہی ایسے بنے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ سے کہیں کہ بچے جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ کرائم ہے، پھر واپس کیا ملے گا گھر والوں کو جب بچے واپس آئیں گے؟ یہ تو ہمارے وہ مسئلے ہیں کہ جو جن کو ہم نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے ہم کو طے کرنے چاہیے تھے اور سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم اسی سٹیج پہ ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی، کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا، کوئی کہہ لیں کہ زندگی اب میں یہ نہیں کہتا اتنی فاسٹ جا رہی ہے کیا ہو رہی ہے، لیکن بہت سے گھروں میں اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایشین گھروں میں، مسلمان گھروں میں بہت سے گھروں سے بچے جو ہیں ان کو کاؤنسل اپنی کیئر میں لے رہی ہے۔ ایک طرف کاؤنسل کیئر میں لیتی جا رہی ہے، دوسری طرف فاسٹر پیرنٹس نہیں ہیں جو مسلمان ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے۔ اور جب آپ اپنے ایک بات کر رہے ہیں ایک پوری نسل کی، ایک جنریشن کی، تو پھر ہمیں اور بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا رول اس میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہم چاہیں تو اس کا کچھ کر سکتے ہیں، اور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی لوکل اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کریں،
ان کو آپ صرف اتنا آپ نے کہنا ہے کہ آپ فاسٹرنگ کرنے کے لیے انفارمیشن چاہتے ہیں. آگے کاؤنسل کے جو آفیسرز ہیں جن سے آپ بات کریں گے وہ سارا سنبھال لیں گے. آپ کو پورے پروسیجر سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آپ کو لے کے چلیں گے اور آپ کو وہ اے سے لگ کے زیڈ تک وہ پورا پروسیجر آپ کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے. جب پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، اگر آپ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ آپ انسانیت کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، صرف سوچ نہیں رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو افغانستان، پاکستان، سریا، عراق جانے کی ضرورت نہیں ہے ہیومینٹی کے لیے کام کرنے کے لیے. آپ اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. یہ بھی جہاد ہے ایک، کہ کسی بچے کو ایسا ماحول دینا کو انسانیت سیکھے، انسان بنے اور بڑا ہو کے اپنے والدین کا اور آپ کا بھی نام روشن کرے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی بتائیں مجھے. یہ تھی ہماری ایک سٹوری جو آج میں کرنی چاہ رہا تھا، فاسٹرنگ کے بارے اور کیئر ہومز کے بارے. آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ والدین جو ہیں ان کو بچوں کو مارنا نہیں چاہیے. پیرنٹس should be banned from smacking their children. آج کے بچوں کا ٹاپک سے میں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہیں میگی ایٹکنسن چلڈرنس کمشنر ہیں وہ انگلینڈ کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ والدین کو پرہیز کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کی مار کٹائی سے، پٹائی سے. مار کٹائی سر میں لفظ کہہ رہا ہوں، ان کی پٹائی کرنے سے. اب ہمارا جو کلچر ہے اس میں تو ہم نے خود مار کھائی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جو کہہ لیں کہ قابل ذکر ہو، لیکن چٹاکی لگ جاتی تھی. میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کبھی نہیں مارا. کبھی ہمارے والد صاحب نے ہمیں ایک بار نہیں، انہیں ہمیں ہاتھ اٹھایا. میری والدہ مجھے ایک بار مارا تھا، اللہ دونوں کو جنت نصیب کرے. میں بہت چھوٹا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی مار نہیں کھائی. لیکن پوائنٹ یہ نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو کیا حق ہونا چاہیے اپنے بچوں کو کہہ لیں کہ چیسٹائز کرنے کا. چیسٹائز سے مراد ہدایت دینے کا، لیکن وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر ایک بچہ شور شرابہ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو کیا اس کو مارنا جائز ہے؟ یہ جو ہے میگی ایٹکنسن جو چلڈرنس کمشنر فار یو کے یا انگلینڈ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب کسی سوسائٹی کو آپ لے لیں، برٹش لے لیں، امریکن لے لیں، چائنیز لے لیں، بچوں کو ہسٹوریکلی والدین جب سمجھاتے ہیں یا کوئی بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کبھی کوئی ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بات اگر تو مطلب دیکھا جائے تو وہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ بچوں کو تھوڑا سا اگر ہلکا سا بھی ایک کہیں تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ صحیح ہے. یہ تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ بچوں کو پیسے ماریں کہ ان کے نیل پڑ جائیں یا ان کے نشان پڑ جائیں. یہ تو بالکل آؤٹ آف دا کویسچن ہے. لیکن جو گھر میں ہوتا ہے عام طور پہ کہ والدین نے کسی نے کچھ کر دیا، ناراض ہو گئے، تو کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں، دوسری کہہ رہی ہیں کہ وہ اس چیز کو پرسو نہیں کریں گی فی الحال.
بس اس کو بین نہیں کریں گے، کورٹ میں نہیں اس چیز کو لے کے جائیں گے، لیکن وہ پیرنٹس سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے. تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، آئے دیکھتے ہیں ذرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بچوں کی کہہ لیں کہ نفسیات کو، سیلف اسٹیم کو گراتا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو میں ایک لوپ ہول آ گیا ہے، مطلب اس میں ایک خامی رہ گئی ہے. لو کہہ رہی ہے کہ نہ آپ مار سکتے ہیں کسی کہہ لیں کہ بالغ بندے کو، نہ کسی جانور کو، اور بچوں کو بیچ میں سے بھول گئے. اگر آپ کسی جانور کو مارتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سزا ہوگی، آپ کسی بڑے بندے کو ماریں گے تو لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، وہ بھی سزا ہوگی آپ کو. بچے ایسے ہیں کہ جو اس چیز میں سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس میں فٹ نہیں ہو سکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ لو جو ہے اگر چینج ہوتی ہے تو کتنے کیس ایسے ہیں جو آج گھروں میں جن کو کوئی کہہ لیں کہ پوچھتا ہی نہیں ہے، کل کیا وہ کورٹ میں آئیں گے، اور اگر کورٹ میں آئیں گے تو ان میں کیا ہمارے لوگ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی. جو اگر یہی دیکھا جائے تو جو منسٹر صاحب ہیں کرس گریلنگ، جو جسٹس سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو مارا کرتے تھے جب بچے چھوٹے تھے. اب ان کے بچے 2 ہیں ماشاءاللہ، وہ جوان ہیں. اب انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی پٹائی کیا کرتے تھے. منسٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو ہلکی مار یا ہلکی ان کی پٹائی کرنی ان کے نفسیات کے خلاف ہے، یا ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ذہنی پریشان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں نفسیاتی پریشانی ان کو ہوتی بچوں کو. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ ہلکی سی ایک سزا دیں تو ایک میسج آتا ہے بچے کو کہ میں غلط کر رہا تھا، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے شروع ہو جائے، جوتا لے کے شروع ہو جائے. یہ منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ جو قیدی ہیں جیلز جو ہیں ان میں باقاعدہ آرام نہیں ہونا چاہیے، ان کو آزائش کے لیے ہونی چاہیے، ان کو سختی سے پیش آنا چاہیے جیل قیدیوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ قید میں. اور جو 2004 کا چلڈرنز ایکٹ تھا اس نے ریموو کر دیا ڈیفینس آف ریزنبل چیسٹائزمنٹ in England and Wales for any child punishment that cause such injuries as bruising, swelling, cuts, grazes or scratches. مطلب وہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ 2004 کا جو چلڈرنز ایکٹ تھا اس نے بین کر دیا ہے ایسا کوئی چیسٹائزمنٹ، ایسی کوئی بچے کے ساتھ زیادتی کہہ لیں کہ جس سے اس کے بدن پہ نشان پڑ جائے. اور اسکاٹ لینڈ میں بھی اور آئرلینڈ میں بھی ایسے لوز ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جیسا کہ جو کلچر ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے یہ ایک کہہ لیں کہ ٹرینڈ آ رہی ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑا سا دباتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے بچے جو ہیں اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں، یا ان میں کوئی کہہ لیں کہ نفسیاتی کوئی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں آج کل. جن بچوں کو بچپن میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ بچے آج انسان بنے ہوئے ہیں، ان کا کچھ مستقبل بن گیا کیونکہ وہ ڈر تھا، خوف تھوڑا ذرا سا تھا، اپنے والدین کی عزت کا تھا، اپنی عزت کا تھا.
تو یہ ساری چیزیں جب لاتے ہیں نا آپ ایک کہہ لیں کہ سرکل میں سامنے جب چیزیں آتے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، پھر یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو کرس گووے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے ہم بچوں کو اگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، دوسری طرف اگر کوئی قیدی ہے وہ آرام سے اسکائی ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے سارا دن، اس کا 5 اسٹار جیسا اس کا کمرہ ہے، اسپورٹس پروگرام اس کے لگے ہوئے ہیں، فلمیں وہ دیکھ رہا ہے، تو نہ پھر وہ گھر میں کچھ سمجھ رہا ہے، نہ ہی پھر وہ جا کے کوئی جب وہ غلطی کرتا ہے جیل میں کچھ سمجھ رہا ہے، تو پھر کہاں سے آیا یہ چیسٹائزمنٹ کہاں پہ ہوگی. پھر میرے پاس ایک کال ہے، کال لیتے ہیں آگے پھر بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم، ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی؟ اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. اچھا، آپ نے جو پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اپنا بچوں کو مارنے کے بارے میں. یہاں تو خیر کوئی کسی کو بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بچوں کی کافی پٹائی ہوتی ہے جی اور اچھی طرح دھلائی کرتے ہیں والدین. جی اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو اویئرنیس ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بچوں کی جو خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے مارنے سے، جی اور وہ وائلڈ ہو جاتے ہیں. بچوں کو پیار سے محبت سے یہ تو پروان چڑھانے کا طریقہ ہونا چاہیے نا ماؤں کو، جی کہ کس طرح ان کو بچپن سے ریز کرتی ہیں. آج کل بچے ہیں کہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں دوڑتے رہتے ہیں، مائیں آرام سے کہہ دیتی ہیں اچھا بیٹھ جاؤ. ان کو کیونکہ بچپن سے انہیں جب بتانا ہے تبھی انہوں نے بیٹھنا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ عبادت کی ہیں، یہاں اس ایسے دوڑنا نہیں، ہم شور نہیں کرنا. مگر مارنے سے تو کوئی حل نہیں نہ نکلتا بچوں کو. اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج کل یہاں بھی یہ چلا ہوا ہے کہ مائیں جو ہیں یا باپ بچوں کو لگاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بچوں کو مارنا جو ہے یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. تو بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی کال کی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بہن کے اب بچوں کو بچپن سے، یعنی کہ جیسے کہ وہ اپنے سمجھ میں تھوڑے سے آتے ہیں تو ان کو سمجھانا شروع کرنا چاہیے. اگر اس وقت یہ کام شروع کریں گے پھر بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر پہلے آپ بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کریں وہ جی کریں، جیسے کرنا چاہیں کریں، کیونکہ بچہ اس کو کہنا کچھ نہیں ہے. پھر جب وہ اپنی ہوش سنبھالتا ہے وہ 5-6 برس کا ہوتا ہے، پھر آپ اسے کہنا شروع کرتے ہیں، پھر بچہ نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی ایک عادت بن چکی ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. ہیلو السلام علیکم، ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم محمد علی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے لیٹ فون کیا کہ میں نے بھی گھر میں بوائل رائس اور گونگلو پکائے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ کھا کے تو پھر میں نے آپ کو فون کیا. چلے مجھے امید ہے کہ اچھا ہوگا. ویلکم ٹو مائی ہوم ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے جب بھی آئے آپ کے لیے کھانا تیار ہے. بہت تو مہربانی ابھی جناب میری آپ کا. بہن نے فون کیا، پہلے میں چھوٹی سی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں گا جی کہ ٹھیک ہے ہم امام بارگاہ میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بچے بھاگتے دوڑتے ہیں، جی لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم بچوں کو شاپنگ سینٹر بھی لے کے جاتے ہیں تو جی وہاں پہ شاپنگ سینٹر والوں نے ایک روم رکھا ہوتا ہے بہت بڑا کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پہ چھوڑ جائیں، اپنی شاپنگ ختم کریں اور واپسی سے یہاں سے کلیکٹ کر لیں. کریش تو میں. ہمارے جی پاس بہت بڑے روم ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں. تو جی بچوں کے لیے اگر علیحدہ، جیسے ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ کھلونے وغیرہ سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں کہ تم یہاں پہ بیٹھے کھیلتے رہو، جب تمہاری باری آئے گی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھیں گے. تو اس جی طرح اگر مساجد یا امام بارگاہ بچوں کے لیے وہ چھوٹا سا روم سائڈ پہ رکھ دیں جو ان کی ضروریات ہیں، جو جہاں پہ وہ مصروف ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ پرابلم بھی حل ہو جائے گی. تو ڈاکٹر ٹھیک. صاحب یہ فوسٹرنگ کا جو آپ نے پروگرام لے کے آئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر اس نے بیسیکل تعلیم ہی ہم کو یہاں سے ملتی ہے کہ فوسٹرنگ. ہم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، مولا کائنات کی زندگی کو لے لیں، جب مدینہ میں آئے وہاں پہ آ کے دیکھ لیں تو ہمیں ہسٹری ملے گی کہ فوسٹرنگ ہم بچوں کی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو بڑے بڑے جو شادی شدہ نوجوان تھے اور جو بوڑھے بھی ہو چکے تھے ان کی بھی فوسٹرنگ اسلام کے اندر ہے.
تو یہ چیز جو آپ ہائی لائٹ کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فوسٹرنگ کی ہے، آپ ایک طریقہ کار ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے، تو ان مسلمانوں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب، کہ جب ان کو کے پاس مساجد ہیں اور گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بچے ہیں بھائی یہ ہم کو دے دو، ہم انشاءاللہ تعالی یہ پورا انگلینڈ 5 سال کے بعد یہ پورے اپنا کیا کہتے ہیں مسلمان ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا پروگرام ہائی لائٹ کیا ہے، اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے زبان اور آنکھیں اور ہاتھ اور سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں کہ اب ان کا استعمال ہونا چاہیے، اور اگر ان کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر بے فضول ہے کہ ہاتھ آپ کو کسی اور کے لیے کام دیے ہیں۔ تو اس لیے کہ اگر میرے خیال سے اگر ایشین بچوں کو اگر مارنا بھی ہو نا تو اس کی ماں کو اجازت دے کہ اپنے بچے کو مار، کیونکہ ماں کبھی بھی اب دل سے یا زور سے اسمیک نہیں کرے گی بچے کو، پھر وہ بچے کو مارے گی بھی تو اپنے چھاتی سے لگا لیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا۔ اگر باپ ہوگا، اگر مجھے اجازت ملے تو میں اپنے بیٹے کو اس طرح ماروں گا جس طرح میں فٹ بال کھیل رہا ہوں۔ ایسی بات نہ آپ کریں کہ تو یہ باپ کا اور ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو پروگرام بڑا اچھا ہے، فوسٹرنگ کرنی چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہوں کہ محمد علی یہ کہہ رہا ہے فوسٹرنگ اچھی بات ہے، تو محمد علی کیوں نہیں فوسٹرنگ کرتا؟ انشاءاللہ تعالی میرے پاس یہ پلاننگ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی میں بھی اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی کوئی لے کے بچہ، چاہے کالا ہے، کوئی بریلین وائٹ ہے، کسی بھی کلر کا ہے، کسی بھی نظر کا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر میں اپنی زندگی میں پوری کر سکا۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا۔ بہت مہربانی آپ کے کال کی محمد علی بھائی، آپ ہمیشہ کال کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو ہے فاسٹنگ کا سسٹم 1400 برس سے ہمارے درمیان ہے، اور ہمیں اس کا آج بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میرے پاس ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم، who's calling in from where؟ عثمان علی جعفری بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے جی، اور بس یہ کہنا تھا کہ اگر بچوں کو مارتے ہیں تو پھر ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کانفیڈنس لیول ان کا کم ہو جاتا ہے۔ جی، اور جہاں تک محمد علی بھائی نے کہا کہ جی ماؤں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، تو ماؤں کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو صرف آنکھیں دکھائیں اور بچے بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی، اور جہاں تک امام بارگاہ کی بات ہے تو امام بارگاہ اور شاپنگ مال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام بارگاہوں میں بچوں کو بچپن سے ایسی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ آزاداری ظاہر ہے آگے بچوں نہیں بڑھا رہی ہے نا۔ اگر ہم کھلونے لے کے ایک سائڈ میں بچوں کو بٹھا دیں گے تو وہ کیا سنیں گے، وہ کیا سیکھیں گے؟ اور جہاں تک ہم سبھی جانتے ہیں کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 2 سال کا بچہ PhD بھی کر سکتا ہے، اس کا ایسا دماغ ہوتا ہے۔ تو امام بارگاہ کو شاپنگ مال سے نہیں بلانا چاہیے۔ امام بارگاہ ہیں، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے، جب وہ بولنا بھی نہیں جانتے، تب سے بتائیں کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آزاداری شبیر ان بچوں کو ہی آگے لے کے جانی چاہیے، نہ کہ ویڈیو گیمز ان کے ہاتھ میں دے دیں، نہ کہ کوئی گیمز دے دیں، اور نہ کہ انہیں کھیل کودنے کے لیے چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت مہربانی آپ کے کال کی، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ امام بارگاہ ہے، لیکن میرا خیال ہے محمد علی بھائی وہ کہہ رہے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ جو کریش فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے، وہاں پہ ایک ایسا کہہ لیں کہ پلے گروپ کا لیڈر ہونا چاہیے یا ٹیچر ہونی چاہیے کہ جو بچوں کو بیسک، جب والدین مجالس میں مصروف ہیں تو بیسک بچوں کو تعلیم وہاں پہ دی جا سکتی ہے، ایک لفظ کے حساب سے، تاکہ بچے جو ہیں بور بھی نہ ہوں، آکیوپائڈ بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ سیکھیں بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ امام بارگاہوں میں، مساجد میں یہ واقعی کام ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ محمد علی بھائی صاحب کہہ رہے تھے، دوبارہ ان کی میں بات کوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی مساجد ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسجد میں ایسا کوئی سسٹم نہ بنایا جا سکے کہ وہاں پہ بچے فاسٹر کیے جائیں، کیونکہ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں جیسے کہ فاسٹر ہومز ہوتے ہیں وہ بچوں کو لیتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم اس پہ کوشش کریں کہ اپنے جو پاکستانی بچے ہیں، مسلمان بچے جو ہیں ہمارے، وہ ہمارے پاس ہی آئیں، دوسرے بھی آئیں، لیکن کم سے کم جو
مسلمان بچے ہیں وہ تو مسلمانوں کے پاس آنے چاہیے. تو اگر ہم یہ ٹاپک جو ہے اسی کو جاری رکھیں کہ بچوں کی چیسٹائزمنٹ یعنی کہ ان کو سکھانا, کسی چیز سے ان کو روکنا یا پرہیز کروانا, یہ کیسے کرنا چاہیے, مار کے ساتھ, آنکھ کے ساتھ, زبان کے ساتھ, اشارے کے ساتھ, یا سب کو ملا کے کیا کرنا چاہیے. اگر دیکھیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھروں میں جو میں نے اکثر دیکھا ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کیونکہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ دبا کے کوئی کام بتاتے ہیں. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یا والدہ مجھے ایسے کیا کر. وہ جب بات ٹیچر کے پاس کیسے, چاہے وہ سن لیتی ہیں, چاہے دوسرا بچہ جا کے بتاتا ہے یا بچہ خود جا کے ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میرے والدہ نے ایسے کیا, یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. سوشل سروسز انوالو ہو جاتی ہیں, بچوں کو لے جاتا ہے, پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے کم سے کم بچے پھر واپس گھر نہیں آ سکتے جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے اور جو یورپین ماحول ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اسکول میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ دونوں کو اکٹھا ملا نہیں سکتے. نہ ملانے کی وجہ سے ہمارے بہت سے بچے جا رہے ہیں گیئر میں. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم, who's calling and from where؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ آدھا منٹ لوں گا آپ کا. آپ پورا منٹ لیں جناب. ڈاکٹر صاحب اسی لیے میں نے بک لکھنی شروع کی ہے عظمیٰ بہن کی وجہ سے. جی. اگر میری بات کوئی سمجھ لیتا یا سن لیتا, آپ نے میری بات سمجھ لی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی. تو میں جو بک لکھ رہا ہوں میں عظمیٰ بہن کی وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ میری عظمیٰ بہن نہیں سمجھتی میں کیا کہتا ہوں. جی. کہ بچوں کو لیدا روم کے اندر وہاں پہ الف بے پے تا ان کو کلر دے دے کہ یہاں پہ عربی لفظ لکھو, کچھ لکھو بھی اس کے اوپر پرنٹ کرو. اسلامی جو نرسری ہے وہ اس کے اندر امام بارگاہ کے اندر مسجد کے اندر ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بات سمجھ گئے ہیں, لیکن عظمیٰ بہن سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بک پہلے مل جائے گی. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی آپ کے کال کی. میرا خیال ہے عظمیٰ بہن نے بھی سن لیا اور آپ کی کتاب کے انتظار میں ہوگی. وہ جیسے ریڈی ہوگی تو ان کو دیں ضرور کتاب. تو اب پلیز عظمیٰ بہن مجھے فون نہ کریں محمد علی صاحب بھائی کے لیے جواب دینے کے لیے. انہوں نے آپ کا سن لیا, آپ نے ان کا سن لیا. بچوں کے ساتھ جو ہمارا, پھر میرے پاس کال آ گیا ہے. السلام علیکم, who's calling and from where؟ My name is Liaquat. I'm speaking from Bradford. I'd Yes. like to join in this topic. Welcome. What would you like to say? Obviously, give some ideas like I normally do. Yeah. Talk about the topic. Let's see what we can do. Sorry, I didn't hear what you said. Just give me 1 second. Let me turn the volume off. Okay. Flash. Right, and give me 1 second. Let me tell the kids not Yeah, to come please do. Go on. Right, don't come in here. You're not allowed in here. No noise. I think there's children's issues going on there as well. Sorry? I think you have some children's issues in your house as well. Sorry? I think you're telling your children not to come into the room. Oh, I'm in my own room. I Yes. have my living room. Okay. My own TV. What would you like to say? Brother, if I can speak shortly, brother, this is costing me. Whenever I ring any channel, I ring all of them, it costs me on my mobile. Now you're creating a bill for me. Now, if you don't want to connect me to the live program, just You're say talking to the live program. You're on live. You're live on air now. Oh, sorry. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What would you like to say? Brother, listen. I tell you what. Let me put the volume on. Brother, what I'd like to say is this. Your topic is today, don't smack children, yeah? Yes. This is your topic. Yes. Right. 1 second. Let me just turn my TV off. Right. Brother, what I'm saying is this. This banning smacking children is banned anyway. It's illegal. Yes.
But if we look at the logic side of it, hitting a child is not a sensible thing to do. Because the reason, I'll explain why. If a child is doing something wrong, it's best to explain to the child, okay, this is what you're doing wrong, and then talk to the child and explain why he's doing it wrong. Yes. Now, once a child misbehaves, obviously he's a child. It's a child, whether it's a male or a female, girl or a boy, they don't actually know why they are misbehaving. Now, smacking is already banned anyway, it's illegal. That's right. But if the parents can sit down and talk to the child and explain to them that this is wrong, this is right, this you shouldn't be doing, this is your benefit, study is your benefit, go to masjid is your benefit, go to school, learn something, come out with a degree, learn deen from masjid, get a degree from college, these type of things. These simple conversations between families in the house. That's where it all starts from. And as far as I'm concerned, from my personal experience, if you talk to a child in a sensible way, the parents, not like some parents put pressure on. Pressure is not the way to do it. You see, sweetly talk to them. Find the right time when the children are there. Explain to them what they're doing wrong, and then explain to them why they're doing wrong, as parents. And then the child will go on the right path. This is what I believe. I'll listen to the rest of the views as the program is running. Okay, Assalamu alaikum. Thank you very much for your call. And what you said is absolutely right. If you talk to a child, if you discuss something with them, if you make them understand what it is that they're doing wrong, then maybe they won't do it again. And just for your information, the landline to Hidayat TV is free. If you use a terrestrial phone, it will not cost you anything. If you use mobile, obviously you're paying for the mobile line, but you're not paying for the call, you're paying just for your line rental. اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا یہ کہہ لیں کہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن آ جا کے ایک جگہ پہ آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ حد جو ہے اس کو پار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کا ذہن جو ہے وہ خفگی میں جا رہا ہے، آپ کو کہہ لیں کہ آپ ٹینس ہو رہے ہیں، اس کے بعد جب ڈیسیژن کریں گے وہ کیونکہ آپ کا مائنڈ کول نہیں ہے، وہ کلیکٹڈ نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ اپنی آپ کی طرف سے بھی ہوگا، یہ ڈیسیژن غلط ہوگی۔ ہر چیز کو بچوں کے لیے خاص کر کے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں خود یہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ کرنا، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کے لیے آپ کو بہت سا حوصلہ چاہیے، بہت سے آپ کو صبر چاہیے کہ آپ بچوں کی بات سن سکیں، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ پارٹنر کو، جو آپ کا ساتھی ہے، چاہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، ان کے حوالے کر دیں آپ، تاکہ وہ وقت جو ہے وہ ٹل جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں اپنے کے ساتھ ایسی دوستی پیدا کریں کہ ان کی پیدائش کے بعد جیسے وہ ہوش سنبھالنے کے پہ آتے ہیں، آپ ان سے ایسا سلوک کریں، ایسا ان سے پیار کریں کہ بچوں کو خود پتہ چل جائے کہ آپ خوش کس وقت ہیں ان سے اور آپ خفا کس وقت ہیں، اور آپ کی خفگی کی وجہ کیا ہے، وہ ان کو بچے جو ہے محسوس کر سکیں۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ رائٹ اور رانگ جو ہے اس پہ آپ قابض ہو جائے، ہیوی ہو جائے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ صحیح ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب یہ کر سکتے ہیں آپ۔ ہوتا تو یہ ہے کہ سارے گھروں میں ساری چیزیں ملا کے ظاہر کام ہوتا ہے، لیکن یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے، ہم لوگ جو ہیں، کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں
کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم کیونکہ یورپین ہیں، برٹش ہیں، تو ہم کہیں سنگل آؤٹ نہ ہو جائیں، تاکہ اگر یہی مسئلہ ہے بچوں کو چاسٹائز کرنے کا، یہ نہ ہو کہ 60% جو مسلم کھڑے ہوئے ہیں سامنے قصوروار، اور 40% جو دوسرے ہیں. ایک ہونا چاہیے، ایک ایوریج ہونا چاہیے کہ اس میں سارے شامل ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جن کی کسی کی تعداد ایک سے دوسرے سے زیادہ نہیں ہے پرسنٹ وائز، تاکہ ایک سوسائٹی میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی سب ایک برابر. لیکن اگر ایک سوسائٹی میں ایک کمیونٹی کے اس طرف کہہ لیں کہ پرسنٹیج ہائر ہے، تو پھر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس کمیونٹی میں کچھ مسئلہ ہے کوئی. یہ تھی وجہ یہ پروگرام کرنے کی کہ آپ کو اویئرنس ہو کہ جو آپ اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، جو اپنے جس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ کہہ لیں کہ اپنے گھر کا جو آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باہر کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ کے بچے ہی باہر جا کے بات کرتے ہیں. آپ کے ہمسائے، رشتہ دار، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ اسے کچھ کرنا ہے آپ کے بچے کے لیے کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ تھی وجہ یہ پروگرام کرنے کی کہ سب کو اویئرنس ہو کہ جو ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں اس کے تاثرات جو ہیں گھر سے باہر بھی جاتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آئیں اور ان کے لیے خود آپ رول ماڈل بنیں، تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں. اگر آپ خود اچھے شہری ہیں، بچے بھی اچھے شہری ہوں گے. اگر انہوں نے آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھایا تو، اور اگر آپ خود ذمہ لیتے ہیں اپنے بچوں کا کہ آپ نے اپنے بچوں کو انسانیت سکھانی ہے، ان کو اچھے راستے پہ لے کے جانا ہے، پہلے آپ کو خود کرنا پڑے. اس کے آگے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نقش قدم پہ لانا، اپنے ڈھالنا، وہ کہتے ہیں اپنے سانچے میں ڈھالنا، جس سانچے میں وہ چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کریں تو نہ کوئی سوشل سروسز، نہ ایجوکیشن اتھارٹیز، نہ کاؤنسلز، ہمارے میں کوئی انوالو نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پاس لوگ بچے بھیجیں گے ان کو تربیت دینے کے لیے، جو کہ ہمیں ورثے میں ملا ہے 1400 برس پہلے. آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. فلیش پوائنٹ آفتاب احمد. اگلے ہفتے تک خدا حافظ.